اللہ یطاع باذن اللہ، رسول آندے اس واسطے دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ٹرائل ہے۔ یعنی میں حضور علیہ السلام کی سنت کی اہمیت نہیں بتا رہا، قرآن کے بعد جس کی اتباع کرنی ہے اس رسول کا مقام بتاتا ہوں کہ انسان اور مسلمان کے نزدیک اور کسی امت کے نزدیک اس رسول کی اہمیت کیا ہے اور اس رسول کی تعلیم کی اہمیت مسلمان یا کسی امت کے دل میں کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے میرا موضوع، جس طرح قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کا ایک بنیادی فلسفہ ہے اور اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم آگے ایک لمحہ یا ایک قدم یا ایک بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، انہوں نے اسلام پر عمل کر کے دنیا میں عزت پائی اور ہم ذلت سے دوچار ہیں، خواری سے دوچار ہیں، رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ جب قرآن کی تعلیم کو چھوڑا تو پھر نیست ممکن بجز قرآن زیستن، اگر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان مرے، اگر مسلمان مرنے کی خواہش ہے، اگر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان مرے، نیست ممکن جو کہ قرآن زیستن، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے بغیر تو مسلمان مر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ جو مشن امپاسبل ہے آپ پاسبل کیسے کر سکتے ہیں؟ جو امپاسبل مشن پاسبل ہوگا وہ قرآن سے ہوگا۔ جو ناممکن ہے اس کو ممکن قرآن بنائے گا، اور جو ناممکن ہے آپ کسی اور طریقے سے اس کو ممکن نہیں کر سکتے۔ لہذا نیست ممکن جو کہ قرآن زیستہ، قرآن کے بغیر مسلمان مرا نہیں کر سکتے۔ اب آئے قرآن کے بعد جو تعلیم کی بنیاد ہے، اصل ہے، جو پریکٹیکل ہے، جس کی بنیاد اور جس کی بیس میں بنائی، وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات مقدسہ ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہے، وہ پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہے۔ اس لیے جہاں احکامات کی بات ہوگی، تعلیمات کی بات ہوگی، تو تعلیمات کو کیا کریں گے، ارشادات کو کیا کریں گے، گفتگو کو کیا کریں گے، معمولات کو کیا کریں گے؟ جب آپ اتباع ہی نہیں کریں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو لہٰذا سب سے پہلے بات میں نے شروع ہی یہاں سے کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نبی کی اتباع کرنا ہوگی۔ جب اتباع کی جائے گی، جب اتباع ہوگی تو پھر کامیابی ممکن ہو جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کو ڈھونڈتی ہوگی۔ تو اس میں عزیزان محترم آپ آئیں بزرگان دین کے اقوال سے۔ اب میں نے عرض کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی سنت سے روگردانی کی، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعلیم سے روگردانی کی ہے۔ حضرت زید بن ثابت جو عالم دین ہیں، جو اتھارٹی ہیں، حضرت زید بن ثابت کا نام بہت معتبر ناموں میں سے ہے، جو اسلام کے یعنی علوم پہ دسترس رکھتے ہیں۔ ان حضرات میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھانے پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، والدہ کا جنازہ پڑھانے کے بعد خچر پہ سوار ہونے لگے، جو ان کے لیے سواری لائی گئی کہ واپس جانے کے لیے جنازہ پڑھا کے چلے گئے، چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے اس خچر کے اوپر جو پالان ہوتا ہے، اس کی رکاب ہوتی ہے جہاں پاؤں رکھتے ہیں، حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ رکاب تھام لی آگے جا کے کہ وہ پاؤں رکھے دوڑ کے جا کے کس نے پکڑی رکاب؟ جو حضور کے چچا کا بھائی جن کا نام آگے کیا ہے یہ نام لگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تے جنہاں نے پھڑی رکاب انہوں نے کیے زید بن ثابت انہوں نے آخیا کہ جناب یہ رکاب چھڑ چھوڑو یہ بے ادبی ہے میں گستاخ نہیں بننا چاہتا یہ چھڑ دو تسی حضور دے چچا ذات بھائی ہو حضرت عبداللہ بن عباس حالانکہ پہلے مفسر قرآن نے جو خود عالم دین اور قرآن پاک حضرت عبداللہ بن عباس دے علم کی اتھارٹی ہے آپ فرمانے نے میرے اونٹ دے گوڈا بننے والی رسی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن چلا پڑے گا جب علم کی اتھارٹی یہ ہو گئے وہ زید بن ثابت کی رکاب پڑے تو پھر انہوں نے کہا جناب چھڑ دیو یہ نہیں کم ٹھیک ہے ادب دے خلاف ہے میں گناہگار یا گستاخ نہیں ہونا چاہتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وصال باقمال تو بعد آپ کی تعلیم کا اثر کتنا ہے میں ایک اثر کرنا چاہتا ہوں کی مطلب اللہ لجتاب رسول اللہ اتباع کیویں کیتے جاندے صحابہ کو پوچھو ایک واقعہ میں تو تفصیل سمجھا کی فرمایا عرض کی کہ حضور اے جڑی رکاب پھڑی ہے نا میں عزت کیتی ہے تہاڈی اے سانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا ہے اسی اس پاسے ایک اپنی تعظیم کر رہے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بھی صحابی سن عالم دین سن انہاں عرض کیتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی عزت اسی اہل بیت دی کر رہے ہیں یہ بھی تے رسول مبارک اے عزت وچ سانو اللہ کے رسول نے دسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جے تانوں علماء دا احترام اللہ پاک دے پیارے حبیب نے دسیا تے سانو بھی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ میری اہل بیت دی اتباع میرے اہل بیت دی عزت تقریم عقیدت محبت کیویں کرنی یہ تعظیم میں سانو نہ سکھائی تو لہذا دیکھو دونوں طرف گل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی دونوں طرف بات اٹھے ایتھے تے ہن کی کرنا ہے کل پرسوں میں آخیا جو پا نہ پڑھی تو وقت نو پڑھی نہ ساڈے حضور قبلہ عالم حضور شاہ رسانی علیہ الرحمہ میرا خیال ہے وہ غالباً ہے سر جی عالم عرشی تے کی نام سنتا تھا بھائی چنن دین شاہ صاحب انہوں نے ساتھ زیادہ کی نام سنتا تھا انہوں نے امین شاہ صاحب نہیں نہیں تو اسے بہت ایڈوانس ہے وہ پرانی کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہاں یہ اللہ کی بسن دیا ہے اللہ لجبار بیزن اللہ ٹھیک ہے جی مکتب عشق کا دستور نے رالا دے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے تبدیل ایک ماسٹر نے سکول والے نے یہ جنوں چھٹی جنوں جدا سکول جدا سبق یاد ہو جائے انہوں نے چاہ تے اسلام دا اور عشق دا دستور ہے کہ جنوں جناب سبق یاد ہو گیا وہ دا گل پکڑا تھا وہ نہیں جا سکتا تے جڑے پڑھنے انہوں نے اندر نہ ہونا چاہیے سویرے ہی تہاڈی ضرورت نہیں تو لہذا یہ استاد نے اس واسطے استاداں نے دلیل نہ دے جن نے دین کے قدم اندر رکھیا وَدْخَلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً پھر اسلام سے پورے دے پورے داخل ہو اتو رانے نہیں ایک بیان اندر کے بعد وَدْخَلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً قرآن پاک جاؤ مولوی صاحب تفسیر لے لیں کیوں پورے دے پورے اسلام ٹھیک ہے نا اس واسطے اسلام پورے کا پورا یہ ہے کہ سمجھنے کا طریقہ یقیناً ہوں دوسرے نمبر پہ جتنا سی چلے تھا وہ کی کرنا کر رہا تھا ہاں امین شاہ صاحب عالم عرشی حضور کے اللہ عالم حضور شاہ کا ساری حضرت اسی جماعت شاہ صاحب عالم کی طرف انہوں نے ملاقات ہوئی ہے مقام پہ کشمیر لے گا چار کو ملاقات ہوئی تو نماز اثر ادا کر مسجد اسے مسجد حضور کے اللہ عالم
جس مسجد چ عالم عارشد بزرگ جڑے سن فیض الحسن شاہ صاحب کے والد وہ بیٹھے سن اسی مسجد چ نماز ادا کر کے عالم چلے گئے جدوں انہوں نے دیکھا امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا کہ قبلہ عالم آدھنوں نے اٹھ کے استقبال کیا مسجد تے نالے اپنا مسلح خالی چھڑ جدوں مسلح چھڑیا تے حضور قبلہ عالم دی ادب والے سن آپ نے آخا تسے بزرگاں دی اولاد لاکھ روپے دا فون ڈگ پڑا مسلح آپ بھی نہیں بیٹھے تو وہ بھی نہیں بیٹھے مسلح رہا وچکار ایک پاسے حضرت امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تے ایک پاسے حضور قبلہ عالم شاہ حسن نے تو لہذا ایک ہی نے دسیا الا للہ باذن رسول مکرم 1400 سال ہوئے دنیا کو تشریف لے گئے لیکن اسلام کے اندر کمی نہیں اسلام کے عمل درآمد چ کمی نہیں اسلام کی امپلیمنٹیشن چ کمی نہیں اسلام پورے کا پورا نافذ میں ہوں بھی کچھ سال پہلا آج تو 10-15 سال پہلا 20-15 سال پہلا اب خالی دے رہا شاید سر صاحب کس لال صاحب کے نام کو بہت ہو سکتا اگر سر سلو کہتے ہیں مرید نے وہ سید براتا بلی شاہ صاحب اب خالی دے رہا پتہ نہیں یہ سرسد نال سے میں کو بہت بندہ نال سے میں آتے گیا تو میں نے آخر کے تھے براتا بلی شاہ صاحب آئے تھے کہ بیعت سن خواجہ قمر الدین صاحب کی رحمت اللہ اب تھوڑے سال شاہ صاحب آئے نے تے عالم دین بھی سن میں کہتا ہوں انہوں نے خیریت معلوم کری جتنے میں ٹھہرا سن سڑکوں پار ہو سکتے جدوں میں گیا تو مدرسہ سے انہوں نے کسی عزیز کا تو اس جامعہ کے اندر تشریف فرما کرتے تھے صفا وشیاں صفا کا نا کھیس میں شاید سی جڑا منڈی بہادری دے رکھ دے موٹا ڈیزائن ہو رہا کھیس میں شاید سے تو مجھے پتہ لگا کہ اٹھ پہ بڑھاپا سارے تو بیمار کر اٹھ پہ جدوں اٹھے تو پھر دوبارہ بیٹھے تو کھیس تے نہیں بیٹھے میرا ایک 10-15 سال پہلا بابا نہیں سن کہ بابا میں ہوں بھی نہیں بابا بنتا صرف آج کل بندیاں نوں خیال میں بابا بھاگت لینا یہ نہیں کرنا آج کل لوگ بابا بنتا خیال نہ موضوع بابا سا نہ ہوں بابا بھارت میں کہتا ہوں تشریف رکھو تشریف ہو بیمار ہو اسی تھوڑی خبر لینا ہے تمہیں تکلیف دینی ہے انہاں فرمایا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اساں جڑا ادب سکھیا بزرگاں کولوں سانو وہ ادب سانو بینڈ نہیں دیندے ادب تینوں کیڑی شے بینڈ نہیں دیندے یہ سچی کہہ کے جا کے تینوں کیڑی شے بینڈ انہاں کہ سانو ادب نہیں بینڈ لہذا میں کہہ دے تانوں ادب نہیں بین دیتا تے اسی بھی بے ادب تے نہیں نا لہذا نہ تسی بگو نہ اسی بھئی کھیس رہے جے تے ادھر تو ادھر ٹھیک ہے جی ادھر تو ادھر ہم تو لہذا اسی پٹو صاحب والا نعرہ مارے ایسی خیریت پوچھے کہ عالم بات اینی آج کل جو گل میں اور کسے جا رہا تو میرا کام سے ادھر آ گیا خراب ہو جائے عادات تو آری قوم عادات تو آری چیز ہے کدی کسی توجہ نہ اس جڑا یعنی گستاخ طالب علم کسی استاد کے توجہ اگر مبذول ہو ہی نہیں سکتی گستاخ اولاد کی ون کسی والدین کی توجہ نہیں ہو سکتی دنوں نہیں ہو سکتے بار بار کہیں گے یا اللہ نے ہدایت دے پر جدا نہیں نکلا غلط میں نہیں مانتا آج تک تاریخ سے ایسا ہوا ہے دلوں جب تک نہ اٹھے ادب نہ ہو وہ اس وقت تک نہ پیر کی نگاہ اٹھتی نہ استاد کی نگاہ اٹھتی نہ پیغمبر کی نگاہ اٹھتی نہ خدا کی نگاہ اٹھتی جدوں نگاہ اٹھتی ہے ادب نہیں فضل تو نہیں اس واسطے نکے نکے گلا کئی بندے ہونے نہیں ہوگی سانو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح عام انسان ہیں عام انسان سانو سب کوئی تخصیص نہیں ہے اس گل کی کسی کو خاص ہے یہ کیڑا سب دماغ سے کہتا نہیں کہ نہ تسی کرے آپ کرنا نہیں چاہتا چونکہ تکبر کی نشانی یہ شیطان کی وراثت ہے
تسی شیطان کے وارث نہ بنو، تسی پیغمبر اسلام اللہ کے محبوب کے وارث بنو۔ اللہ کے محبوب کے وارث کون نے؟ علماء جنہاں نے دل چ رکھتا خوف اور خشیت الہی، جنہوں قرآن سند نہ بیان کرتے۔ یہ میں اس کے قول نہیں پڑھا، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، جنہاں کے دل چ خشیت الہی، تو لہذا ادب ضرور ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ بے وضو ملنا، بے وضو جانا اہتمام نہیں، اہتمام نہیں۔ میں حضور کے بلال شاہد ثانی علیہ رحمت مریدین میں تو مخاصد ہوں، میں گن کے بتا سکتا کہ فلاں فلاں بغیر وضو حضور کے بلال کا نام ہی نہیں سکتے، اور بغیر بسم اللہ شریف پڑھا کر حضور شاہد کا نام نہیں لے علیہ رحمت۔ ٹھیک ہے جی، جب منزل مراد سے پہنچے والے وہ لوگ ہیں، تو لہذا گل آئی پھر ہوتے اللہ لجتا بے سبیل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دی کہ تباہ کرو، جب تک جب تباہ کاری کریں گے، تعلیمات کو اپنا مانگے، ارشادات کو اپنا مانگے، معمولات کو دوڑاں گے، معمولات کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی یہ ہن میں موٹی موٹی بات تو کہ میں کانٹ چھان میں کرتا جاتا ان لوگ کی یہ ننگے سے پسرا مدد میں نے ساڑھے تحصیلدار صاحب رہے تھے شکر، انہوں نے بیٹے پڑھ رہے تھے کیڈٹ کالج کلر کا، وہ بچہ تحصیلدار صاحب درباشی چلے گئے سلام قرآن، بچہ نے بندہ ایک آدھر سلام دیا کہ پترا سلام تو ادھر لے دیا ایک آدھر سلام دیا۔ لگا ساڑھے جنرل صاحب کے ریٹائرڈ جنرل صاحب وہ کمانڈانٹ نے ساڑھے کیڈٹ کالج تھے، انہوں نے آخر ایک آدھر میں کہا جرنیلاں سے تے فقیراں سے فرق ہے۔ نعرہ تکبیر! وہ بھی جو کہیں نے ٹھیک آندے نے، انہوں اپنا طریقہ دسیا ہے، لیکن اصل طریقہ وہ دسنا ہے جیڑا کملی والے ہے۔ لہذا ایک آخر سلام بھی لینے مسلمان کو آخر سلام سیر ٹاک کے دلوں کے سیر تک اپن پہ ہر وقت سیر تک رہنا چاہیے، سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ سر ننگا ہونا بڑا عیب ہے، نہیں تو کسی بڈھی نو پوچھ رہے جو سر ننگا ہوا ہے، جے بندے ہو تو اڈا سر ننگا تو پتہ نہیں کہ عیب ہے کہ نہیں عیب، جاؤ کسی عورت نو پوچھو سر ننگا ہوئے کہ کیوں ہے کیا ہوتے جے تونوں بندے ہو کہ بھی سر ننگے کا نہیں پتا تو جاؤ کسی بڈھی نو پوچھ رہے کہ سر ننگا ہونا مطلب کی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، اس واسطے سب تو بڑی گل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا کھانا کھان لگیا ہاتھ دھو کے کھایا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ، سر کاٹ کے کھاؤ۔ بہتر ہے کہ ایک یعنی بچھالو تے کھڑا کر لو تے جناب کی کرو گے پھر سجا بچھاؤ گے اینو کھڑا کرو گے پھر کی کرو اینو بچھاؤ گے اینو کھڑا کرو گے نہیں اینو کھڑا کرو تاکہ تھوڑا پیٹ کھڑا رہے، اینو بچھالو تاکہ تھوڑے میدے چ گنجائش بن جائے تاکہ اچھی ہو جائے، یہ تھوڑے چ فائدہ ہے۔ میدا تھوڑے اس سائڈ سے اس نو ریلیکس کرو، اس سائڈ والا جڑا سلسلہ جناب ہے تسی اتام کر لو، اینو تھلے کرو تاکہ تسی کھانا آسان طریقے نال کھا سکو اور کھانے دی پیکنگ تھوڑے میدے چ اچھی ہو جائے۔ یہ حکمت کنے دسنی، یہ حکیم ایک ہی ہے جڑا آمنہ نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، راتی گلاں ہوئیاں سب کچھ ایسے ہی لے کے دستا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ لیتا باذن اللہ نا استنجا بھی تو ہم جی کرنا جویں سرکار نے دسیا، اور پاکی کیویں کرتے ہو میرے خیال تو کر دے معافی انہاں معافی شرع چ کوئی شرط نہیں۔ پاک ہونے کا طریقہ کی ہے پتا جی؟ ساڑھے کئی دوست جڑے وضو والے آزاد ہیں اگر سکے پانی میں داخل ہو جان تو پانی خراب ختم ہو جائے، وہ پانی استعمال میں قابل تو ساڑھے بندے کیا کریں ادھے دے نمو والا لوٹا کے چاہوں آگر آج میں تو انہوں کو سکتا ہے جس طرح ابن تیمیہ کا شکر بن جائے۔ سمجھ لگے اسلام تاریخ ہے قبلہ عالم حضور شاہد آثاری ترمیشہ میں پڑھا لوں داستا سر اور ناف چنگری پھیر لیا پر نام دیتا مطلب سکی رہے گی تو وضو نہیں ہوئے گا،
غسل نہیں ہوئے گا، پاکی نہیں ہوگی، پاکی نہیں ہوئے گی، غسل بھی نہیں ہوئے گا، نہ وضو ہوئے گا، پھر نماز کیسا ہوئے گا؟ یہ تو ہم دسے گا کون؟ مجھے ٹائم ہی نہیں۔ اللہ لیطاع باذن اللہ کے ماتحت لگا رہا ہے، دائیں بائیں نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کے حکم نال نبی کی اتباع کیتی جاتی ہے۔ پاکی حاصل کر لئی سب تو پہلا جتھے ناپاکی انہوں دھویا جائے اس جسم دے سے، جس نو دھوندے ہو پھر وضو کرو، وضو کر کے پھر اسے غسل کرو، پھر تانوں غسل تو بعد وضو کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ان لوگ کی آندھے کون دسے آندھے انہی گل کا تینوں نہیں پتا، تے میرا خیال ہے انہی گل کا دسنے والے نہیں پتا۔ وہ بھی لوگ یہ رٹ کے انہوں نے سیفر لوگ رٹ کے انہوں نے سلطان کو رٹ کے انہوں نے یہ تو ابے نے دسنا نہ انہوں نے ابے نے دسنا نہ تساں پوچھنا ہے، چونکہ تساں بھی ابے دے رہے ہو نہ کہ ابا پوچھ لیا ہوئے گا ابے نے تو کر کے تر گیا، سانوں وہ دی لوڑ نہیں۔ سمجھ لگے کہ نہیں لگی؟ پاکی نے پھر جناب دسنی پئی دی۔ اللہ لیطاع باذن اللہ ہونا واپس تقریر ہونا لگا شروع کر نقل کر سبحان اللہ۔ ہوں تقریر شروع کرنے لگے ہیں کہ اللہ لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سے فرمایا۔ پھر صحابہ کی امتحان لیا، آزمائش، کیا صحابہ نبی دی حکم دے صادق فرماتا وما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ، وہ تو فرما دیتا آتی اللہ واطیع الرسول فرما دیتا، فمن یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرما دیتا کہ رسول کی اتباع کرو، جنہاں رسول کی اتباع کی جو اللہ کی اتباع کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرمان تے ہی موقوف نہیں کیتا، اس گل کو ختم نہیں کیتا، بلکہ صحابہ کا ٹرائل لیا، امتحان، آزمائش۔ کس طرح آزمائش؟ سب تو پہلا ایک مثال میں تم دے دیں، تحویل قبلہ اٹھا کے دیکھو، سیقول السفہاء اٹھا کے دیکھو۔ تحویل قبلہ کنوں کہتے ہیں؟ جتنے قبلہ بدلیا تے قبلہ بدلنا ہوئے اہم چیز اج ساڈے مسجد چ اعلان ہوندا نا جی کل نماز انشاءاللہ تعالی 7:30 دی جناب ٹائم تے ہوئے گی عشاء دی، کہ اج تانوں دسنا پئے گا کہ کل ہوئے گی، اج نہیں کرو گے، جے اج کرو گے تے مسیتے جڑے نمازی نے انہاں کو امام صاحب اپنا سر پڑھوا لیں گے۔ سمجھ لگے جے نماز دا ٹائم چینج کرنا ہے 5 منٹ 10 منٹ 4 منٹ 24 گھنٹے 2 دن پہلا دسو گے، لیکن اتنے تحویل قبلہ اتنے قبلہ بدلا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس کے در بیت المقدس والے پاس، مسجد اقصی والے پاس، تے ہن نماز ظہر یا عصر، بعد والا نماز ظہر بعد عصر، 4 رکعتاں والی نماز ادا کی جا رہی ہے مدینہ منورہ کے مضافات وچ۔ مسجد قبلہ تین ہے جنہوں کہتے ہیں 2 قبلہ والی مسجد، تو لہذا اس مسجد سے حضور نماز پڑھنا، نماز پڑھ دینا حضور علیہ السلام سے خیال آیا، یہ خیال آیا کہ کاش قبلہ میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام، ایک ہے جی۔ تو پھر قرآن پاک ارشاد کی فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب میں تیرا چہرہ آسمانہ والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیکن محبوبہ نماز دا کی کرو گے؟ نماز سے لوگوں کی خراب ہو جائے گی، تے جو ہن نماز دے حالت چ بدلا کل بدل لینا، سویرے کل تو پیشی تو بدل لینا، فجر تو بدل لینا۔ میں انہوں مسافر تھا، میں پچھلے پنڈ جلال پور کے دن آتا تو والا ماسر دعا پڑھی ہے، ساڈے میاں صاحب ایک بیٹھے تھے جماعت انہاں پڑھائی چکا، میں 2 پڑھ لیا، میں مسافر تھا، میرا سفر لمبا سی، میں مسافر تھا، میں مسافری دی نماز پڑھنی سی، میں پڑھانا میں 2 رکعتاں پڑھانیاں سی، تے پچھلیاں نے میرا سارے غلطی نال بھاویں 120 پڑھ لیندے بعد کیونکہ انہوں نے کہا پتا کہ جی امام مسافر ہوئے تو نماز مکمل کیسے کرنی ہے، یہ مسئلے نہیں ہوتے سن، بالکل نہیں ہوتے، میں پڑھنا چٹے پڑھنا
امام دے مسافر امام دے پیچھے مقیم نماز کے میں ادا کرے تے جو کیویں کرے گا میں کہ میاں صاحب تسی پڑھا دو کیوں ظاہر ہے قبلہ تسی 4 پڑھاؤ گے میں بھی 4 پڑھنا یہ بھی بچ جان گے ایسے بھی بچ جائیں گے نماز بچ جائے گی کیونکہ نہیں کہ انہاں لوگوں نے نماز خراب کر رہے تو لہذا اساں 4 پڑھ لینا لوگوں کی نماز خراب نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب آپ کی رضا ہے مرضی ہے جس طرف جی چاہتا آپ کے پاس لیکن یہ کہنا محبوب کی رضا ہے یہ میرے موضوعات کے ملاش سے حوالے نہ لیا میاں نے عاشق و معشوق کے وہ کرنا دے محبوب اور محبوب یہ سے کرنا اسی عوام دیا کر رہے ہیں اللہ لیقا بِإِذْنِ اللہ جنہ اتباع کرنے اللہ نے امتحان کے لئے امتحان کے لئے کہ نبی دے پیچھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے 4 رکعت نماز منہ طرف قبلہ سے تے قبلہ کیڑا ہے بیت المقدس حضور علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھ کے تے منہ لیا پھیر تے منہ پھیر کے جناب ادھر کے بجائے کر لیا ادھر تے جدوں ادھر کر لیا تے پھر کی ہویا پھر صحابہ دا امتحان حکم تے آ گیا تحویل قبلہ دا قبلہ بدل گیا لیکن تحویل قبلہ دے وچ ایک حکمت ہے اور حکمت کی ہے تسی حضور دی شان کو ہے ہی ہے تحویل قبلہ حضور دی مرضی ہے محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاتے ہیں یہ محبوب دی شان ہے لیکن صحابہ دی شان میں تے دیکھو نا صحابہ دی شان کی ہے کہ جنہ دا بلائنڈ فیتھ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے اندھا اعتقاد کی تو بس ہم بند بالکل سم بکل جن فوق آیت جو ایسا بولن دی ہمت نہیں اس واسطے آیت اور مانے چکتے اس پاس نہ لے جانا لیکن میں صرف تو سمجھائی صحابہ خاموش نے بہرے نے حضور دی تواج بس وہی حرف آخر ہے فائنل ہے جڑا حضور علیہ السلام دی زبان اقدس سنی تو لہذا ہی نکلے بس کیا کچھ نہیں لیکن نماز پڑھتے ہی قبلہ بدل جائے جو نماز پڑھ لے قبلہ بدل جائے تو ہم کدھر جائیں گے آگے جان شکنجے اندر کیوں میلڑے چ کرنا رو بھی آخر رو محمد آ جانا تو مننا تو لہذا اور جائیے کدھر ہوں نماز نہیں تھی سے ادھر ہوں منہ کر لیا ادھر تو فرق بھی تھوڑا نہیں پایا ادھر دکھ جائے ادھر نہیں ادھر نہیں سیدھا ہوتا اپوزٹ ادھر دکھ جائے ادھر دکھ جائے ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان قرآن پاک کی بیان فرمایا کی امتحان ہے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تحویل قبلہ بدلنا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه محبوبہ تیرے پیچھے قبلہ نماز دے حالت میں بدلان نہ اساں دیکھیا وے کہ تیرے سچے عاشق کہڑے نے تے بے ایمان کہڑے کیڑے تیرے ول ویکھ کے منہ کر دے قبلے ول کیڑے بندے تیرے ول منہ کر دے نے ویکھ کے قبلے نوں تے کیڑے صرف قبلہ ویندے نے کیڑے صرف قبلہ ویندے نے تے کیڑے صرف تینوں ویندے نے اور میں بزرگاں دے کو سنانا نہ اکثر آجا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک مرید سن تو چونکہ آپ دیکھیں گے اپنے پاندر سن نا تو بہت معروف واقعہ ہے تو آپ نے فرمایا گنگا چ ہندوانوں نہاندے ہیں دیکھا تے اشنان کرتا تو پانی کو پوتر یعنی پاک سمجھتے ہیں گنگا چلنا انہوں نے کہا کہ ہر قوم راستہ ہے ہر قوم قبلہ کا ہے ہر قوم کا ایک اپنا سیدھا راہ ہوتا ہے ہر قوم کا ایک اپنا قبلہ ہوتا ہے تو انہوں نے پیچھے جڑے سن مرید تو فرمان عرض کرنا کہ حضور انہوں نے ٹوپی سی ڈگی جس طرح پاندے ہندوستان جو نہرو صاحب نے ٹوپی ایسا انہوں نے عرض کی کہ حضور ماں قبلہ راست کر دے پر سنت تک کھلا ہے دنیا کا جڑا قبلہ ہوئے گا دین ہوئے گا میرا قبلہ تو سیدھا ہے کدھر ڈنگی ٹوپی والے پیچھے جدھر ڈنگی ٹوپی والا ادھر ہی کچھ قرآن نے کچھ آدھے ڈنگے قرآن نے دستار پگڑی ٹوپی ماں قبلہ راست کر دے میں قبلہ سیدھا کر لیا
بر سنت مجکلا ہے جتھے ڈنگی ٹوپی والا قبلہ وہی میرا قبلہ. ٹھیک ہے جی. اے اتھارٹی الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم محبوب دیکھے کون تیری اتباع کرتے ہیں، کون تیری پیروی کرتے ہیں، کون تیرے نقش قدم پہ چلتے ہیں، کون تیرے پیچھے مڑتے ہیں اور کون تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو لہذا جو چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہ خدا کے پسندیدہ نہیں. جنہوں نے مصطفیٰ کی اتباع کی ہے الا لیطاع باذن اللہ کہہ کے سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہے. یہ وجہ ہے کہ صحابہ کو ارشاد فرمایا. آپ کا در صحابہ کو کیوں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ میرے ساتھ راضی میں ان کے ساتھ راضی. اس لیے صحابہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر آزمائش کو انہوں نے پورا کیا ہے. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں، بدر کے میدان میں دیکھیں، احد کے میدان میں دیکھیں، خندق کے میدان میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، تبوک میں دیکھیں، کون سی جنگیں ہیں جس میں نبی کے غلام چھوڑ کر بھاگے. حنین کا وہ مقام ہے جہاں پہ کافروں کی یلغار سے مسلمان بکھر گئے اور پسپا ہوئے. تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آپ نے فرمایا انا نبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو پھر ساری قوم جب حضور کا یہ رجزیہ کلام جہاں تک حضور کا سماعت ہوا، جہاں صحابہ جا رہے تھے واپس پلٹ کے، پھر واپس حضور کی طرف واپس آئے اور یکبار نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حنین میں بھی مسلمانوں کو کامیاب کیا. یہ ہے وہ وجہ جہاں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان کے ساتھ راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہے. کیسے ہوئے؟ الا لنعلم من یتبع الرسول ومن ینقلب علی عقبیہ. پھر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا جہاں حضور علیہ السلام کے رشتہ دار کے ساتھ ایک صحابی کا جھگڑا ہوا جو پانی کی وجہ سے تھا یا قضیہ تھا، رولا سے ہوتا، تو سیدھا واقعہ چلا گیا حضور کی بات. حضور علیہ السلام اپنے عزیز کے حق کے فیصلہ دیتا جیڑا حقدار سے. معروف واقعہ دیکھیں سورہ نساء کے اندر، اس نے دلوں تسلیم نہیں کیا. دل وچ کوئی نہ پسو پیش، دل چ مروڑ اٹھتے رہے، دل چ کوئی کسر اٹھتی رہی کہ شاید حضور علیہ السلام اپنی خاندان سمجھ کے، اپنا عزیز سمجھ کے، اپنا قریبی سمجھ کے فیصلہ جہاں پہ ہوتا ہے. مینوں اکاموڈیٹ نہیں کیتا گیا، یا مینوں سماعت نہیں کیتا گیا، یا میری گل ہی نہیں سنی، یا میری گل کا انصاف نہیں ہوا. جو مرضی ہے تو تسی اپنے لفظ تسی معنی پہنا لو، لیکن مطلب یہی اللہ تعالیٰ نے جو دل چ بے سکونی ہوئی فیصلہ مانتے لیا لیکن دلوں نہیں منے، اتوں من گیا پر دلوں نہیں منے. تو پھر کی ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن حرکت آیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے مجھے محبوب تیرے رب کی. رب کا جلال دیکھیں، جہاں صحابہ دل سے نہ مانے، جہاں دل سے صحابی نے نہیں مانا، وہاں جلال والے کو جلال آتا ہے. فلا وربک، کلام میں اتنی سختی ہے. فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی. قسم سے شروع ہو جائے اور قسم بھی جہاں فرمائے. محبوب یہ نہیں مانتا صحابی تو نہ مانے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن محبوبہ رب تے میں تیرا ہی ہے، رب تے میں تیرا ہی ہے نا. جے کوئی تینوں سارے بھی چھڑ جائیں گے تو رب تے میں تیرا، تیرا دھیان میرے وقت، میرا دھیان تیرے وقت. تینوں کام کرنے کی لوڑ، غمگین ہونے کی لوڑ نہیں. جدو صحابہ بے رخی کا اظہار کرتے سن یا کوئی منافق یا کافر حضور میں ایذا پہنچاندے سن، یا صحابہ دے کسے قول نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج پہنچتا سی، آپ دی طبیعت مبارک کے اندر کوئی گرانی آتی سی، طبیعت بوجھل ہوتی سی گل سن کے، تے پھر کی ہوندا سی؟ اللہ تعالیٰ اپنے جلال چاہتا ہے. تے پھر کی فرمایا؟ فلا وربک، اے محبوب میں تیرے رب دی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس سے جھگڑے
تیری بارگاہ چ لے کے نہ فیصلے لے تے جدوں جناب فیصلے لے کے آن تے پھر کی ہوئے گا جناب ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما محبوب جدوں تو دا فیصلہ کر دے اس قضیے دا نپٹا دے جڑا فیصلہ تو فرما دے انہوں دل و جان نال تسلیم نہ کرنے مومن کلام دے حقدار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے، اینو آزمائش کہنے ہیں صحابہ نے کیا یہ ماندے نے اللہ لیطاع باذن اللہ، کیا رسول دی اتباع میں سنت دی اہمیت نہیں دسی ہے، سنتاں وال میں نہیں گیا، میں سنت دی اہمیت فضیلت مقام نوعیت میں کوئی چیز ڈسکس نہیں کی، میں صرف یہ بیان کیا کہ نبی دی اتباع کا جذبہ قرآن کی تعلیم تو بعد نبی دی اتباع ول آنا، قرآن کا حکم مننا، نبی کا حکم مننا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ کنے فرمایا قرآن حکیم دی روح نال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تے جڑا نبی دے حکم دی خلاف ورزی کرے تے کدے حکم دی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ دے حکم دی خلاف ہونا ہے۔ بخاری شریف ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ راوی من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد آبا، جس نے میری اتباع کی تھی جنت چل گیا۔ بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ امام بخاری من اطاعنی دخل الجنۃ، جس نے میری اتباع اور اطاعت کی تھی جنت چل گیا۔ ومن عصانی فقد آبا، جن نے روگردانی کی تھی، جن نے خلاف ورزی کی تھی انہیں تکبر کی تھی، جن نے تکبر کی تھا وہ شیطان کے پیچھے جہنم چلا، جن نے تکبر کی تھا، جن نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی تھی اور حضور کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، پھر وہ جہنم دا آئندہ نہیں، جنت سے داخلہ نہیں۔ اور قرآن حکیم آننا اصل سنت بجز محبت ہیچ نہیں اس کے، سنت کی اصل حضور کی محبت تو بغیر کچھ نہیں، اور قرآن حکیم دی اور بہت سارے واقعات میں جنہاں میں یہ چیزیں موجود ہیں، جنہاں تو صحابہ کی آزمائش، صحابہ کا امتحان، کیا حضور کے پیچھے کریمہ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ انہیں اتنے آخری بات سورہ نور کے اندر قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما إلیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ سورہ نور، اے محبوب فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول کے ذمہ وہی ہے جو آپ نے ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، اور اب آپ پر لازم ہے، وہ لازم ہے جو تمہارے ذمہ پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر احکام کو پہنچانا ہے، الا البلاغ المبین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو پہنچا دیا، آپ نے حکم کو، آپ نے رب کو حکم کو، اب ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اب وہ بڑی ذمہ ہے، اب پوچھا جائے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا، ہم پیدا کرنا کتنے لے آئے ہیں، میرے محبوب نے یہ آخیا سے کہ تو کی کیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیتا کہ نہیں کیتا، اب محبوب تو فارغ ہے، اب حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر ارشاد فرمایا اے صحابہ گواہ رہنا، یہ بات آ گئی الا للہ باذن اللہ، حجۃ الوداع پہ فرمایا صحابہ تم گواہ ہو اس بات کے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں اس بات کہ آپ نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اسلام ہم تک پہنچا دیا، اب آپ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ بڑی ذمہ ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، صحن حرم میں تقاطیر بھی اٹھائی ہیں، مکے کے گلیوں میں پتھر کھائے ہیں،
اور دشمنوں کی گالیاں سنی ہیں، اظہار ثانیہ ہوئی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا جو آپ کے ذمے تھا۔ وہ فرائض، وہ احکام، وہ تعلیم ہم تک پہنچ چکی ہے۔ عزیزان گرامی کا پھر قرآن کہ ہم نے ہر چیز کو روز روشن کی طرح بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، قرآن کی شکل میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت کی شکل میں بھی۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کل قیامت کو کہ مجھ تک کوئی پہنچا نہیں، اور پھر آپ یہ کہیں گے، بلکہ جو جن کی طرف پہنچے ہیں ان کا